کیوں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جو ہے بہت امپورٹنٹ لا پہ بات کریں گے. وہ نیا جو بل بنا ہے جس کا نام آج کل مشہور ہوا ہے وہ ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس بل 2018 جو اسمبلی نے قومی اسمبلی نے ابھی پاس کیا ہے. دوستو اس میں کافی ابہام ہے. دوست لوگ اور پوری عوام میں ایک تفشیش کی لہر ہے کہ اس بل کی وجہ سے جو ہے ہمارا اسلامی معاشرے میں اس کو اجازت نہیں ہے اس بل کی. میرے خیال میں اس بل کا جو اس بل میں جو ہے تقریباً چیپٹر جو ہے 7 چیپٹرز ہیں, سیکشن 21 ہے, اور اس میں صرف اور صرف ایک چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر 2 جو ہے اور اس کا سیکشن 3 اس میں ابہام ہے. وہ ہم اس میں آخر میں آپ سے بات کریں گے کہ وہ اس میں کیا ابہام ہے اور اس میں کس طرح کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے, اور باقی میں آپ کو اس ایکٹ کا جو ہے خلاصہ بتاؤں گا کہ آپ اس میں سمجھ سکیں کہ اس لا میں ہے کیا, اس میں کون سی غلط چیزیں ہیں, کون سی فیوریبل ہیں, اچھی چیزیں ہیں. میرے خیال میں یہ بل بنانے کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک تیسری جنس ہے خواجہ سرا جو ہے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اس لیے اس کا جو نام بھی یہی رکھا گیا ہے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس بل ایکٹ جو ہے 2018 یہ ہے. دوستو اس میں جو ہے سیکشن اس کا 1 میں ڈیفینیشنز ہے. ڈیفینیشنز میں جو ہے ٹرانسجینڈرز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ جو ہے بتائی گئی ہے. اس کی ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اردو میں آسان زبان میں کہ جیسے آسان. اس میں ٹرانسجینڈر اس کو کہتے ہیں کہ درمیانی جنس مردانہ یا زنانہ جنسی اعضاء کے ساتھ یا پیدائشی جنسی ابہام, خواجہ سرا یا ایسا میل چائلڈ جو بوقت پیدائش درج کیا گیا ہو لیکن جنسی طور پر وہ ناکارہ یا خسی ہو گیا ہو. ایک ٹرانسجینڈر مرد یا عورت جس کی صنفی جنسی شناخت یا شناخت کا اظہار معاشرے کے عمومی اقدار سے ہٹ کر ہو, اسے صنفی شناخت سے ہٹ کر ہو, انہیں بوقت پیدائش جو دی گئی ہو. یہ ہے ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن کہ ٹرانسجینڈر کہا کس کو جاتا ہے. اس میں آگے جا کے اس کا چیپٹر نمبر 4 ہے اور اس کا سیکشن نمبر 6 میں جو یہ گورنمنٹ کی اوبلیگیشنز آف دا گورنمنٹ دی گئی ہیں اس بل کے اور اس ایکٹ قانون کے تحت. اور اس چیپٹر میں جو ہے وفاقی گورنمنٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈرز کہ معاشرے اور سماج میں مکمل اور محفوظ شمولیت کو یقینی بنائے اور ان کے لیے ریہیب سینٹر, پناہ گاہیں, میڈیکل کی سہولیات کا بندوبست بھی کریں, اور ان کے لیے الگ جو ہے جیل خانہ جات, حوالات بنائیں, اور ووکیشنل ٹریننگ کا بھی جو ہے بندوبست کیا جائے کہ وہ جو ہے اس سوسائٹی میں اپنی روزی روٹی کا جو بندوبست وہ انتظام کر سکیں. اور اس کا جو چیپٹر 5 ہے اور اس میں جو ہے رائٹس آف انہیرنٹس دیے گئے. یہ بھی بہت اچھا سیکشن ہے کہ ان چیپٹر میں خواجہ سراؤں کو یا جو خواجہ سرا ہیں ہماری یا ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کو اس جائیداد میں, پراپرٹی میں, وراثت سے بے دخل نہ کیا جائے, اس کو پورا حق دیا جائے, اور اس کا بھی جو ہے طریقہ کار اس لا میں جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور اس سیکشن میں اور سیکشن 9 ہے رائٹ آف امپلائمنٹ. اس سیکشن رائٹ 9 جو ہے خواجہ سراؤں کو یا جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو جو ہے رائٹ آف امپلائمنٹ دیا جاتا ہے کہ اس لا کے تحت آپ جو ہے اس کو بے دخل نہیں کر سکتے, ان کو ہراس نہیں کر سکتے, ان کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ گورنمنٹ پابند ہے کہ اس کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے. اور سیکشن 10 میں ہے رائٹ آف ووٹ. یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے کہ ان کو جو ہے رائٹ آف ووٹ دیا گیا ہے. وہ کسی بھی صوبائی, قومی اسمبلی یا بلدیاتی الیکشن میں اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سیکشن 11 ہے رائٹ آف دا ہولڈ پبلک آفس. یہ ہولڈ پبلک آفس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے خواجہ سرا جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, وہ MNA بھی بن سکتا ہے, وہ MPA بھی بن سکتا ہے, وہ کونسلر بھی بن سکتا ہے. اس طرح کا اس کو رائٹس دیا گیا ہے جیسے سوسائٹی میں ہر مرد اور عورت کو جو ہے وہ ملتا ہے, یہ اس میں دیا گیا ہے. اور سیکشن 13 جو ہے رائٹ آف اسمبلی ہے, وہ ان کو سیکشن 13 کے تحت وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے کا بھی رائٹ دیا گیا ہے. جس طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے
حقوق کی اظہار آزادی کا وہ بھی رائٹ دیا گیا ہے. سیکشن 15 میں رائٹ آف پراپرٹی دیا گیا ہے. اس میں جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی خرید سکتے ہیں, جائیداد خرید کر سکتے ہیں, لیز کروا سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, وہ اس میں بھی دیا گیا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے. اور اس میں سیکشن جو ہے 17 ہے, سیکشن 17 ہے, اصل سیکشن 17 ہے کہ اس میں آپ کو افینس اور پینلٹیز دی گئی ہیں. سیکشن 17 میں جو بھی ٹرانسجینڈر کو بھیک مانگنے پہ مجبور کرتا ہے یا مجبور کرتا ہے یا بھیک مانگنے کے لیے اس کو اپائنٹ کرتا ہے تو اس کو جو ہے 6 ماہ کی جیل کی سزا ہوگی اور 50,000 جرمانہ ہوگا یا دونوں سزائیں بھی اس کو مل سکتی ہیں. دوستوں ہم آتے ہیں اصل بات پہ. سیکشن چیپٹر جو 2 ہے اس کا سیکشن 3 ہے, سیکشن 3 ہے, وہ کہتا ہے کہ ریکگنائزیشن آف آئیڈینٹی آف دا ٹرانسجینڈر پرسن. اس سیکشن پہ جو ہے عوام میں ایک تفشیش والی لہر ہے اور علماء بھی سوشل میڈیا بھی اس معاملے کو الجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے بل یہ خطرناک بل ہے. اور اس ایک چیپٹر کی وجہ سے جو ہے وہ پوری جو گورنمنٹ کی محنت ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. اس میں سیکشن 2 کا سب سیکشن 3 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایوری ٹرانسجینڈر پرسنز being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have to right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNIC, CRC, driving license, passport in accordance with the provision of the NADRA Ordinance 2000 or other relevant laws. اور اس کا سیکشن 4 جو ہے وہ ٹرانسجینڈر پرسن آلریڈی ایشوڈ دا CNIC نادرا شیل بی الاؤڈ ٹو چینج دا نیم اینڈ جینڈر اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی آن دا CNIC, CRC, ڈرائیونگ لائسنس اینڈ پاسپورٹ اکارڈنگ ود دا لا آف دا پروویژنز آف دا نادرا آرڈیننس 2000. یہ جو سیکشنز ہیں یہ سیکشن ایک دروازہ کھولیں گے جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہر قانون کا جو ایک غلط استعمال بھی ہوتا ہے. یہ ڈر ہے سوسائٹی کو اس وجہ سے کہ سیلف پرسیوڈ, جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے ہمارے نادرا میں جو میرا جو وہاں میل لکھا ہوا ہے, کوئی بھی فرد یا شخص جو اٹھ کے وہ نادرا میں چلا جائے گا کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ ابھی فیمیل ہو گیا ہوں اور میرے اندر چینجز آئی ہیں, اور نادرا جو پابند ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, ڈرائیونگ لائسنس ہو, پاسپورٹ ہو, وہ پابند ہیں کہ وہ جو ہے اس کو چینج کریں اور میری بات کو مانیں. اس سیکشن پہ جو ہے اعتراضات ہیں. اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں جو ایک بورڈ میڈیکل کا بنانا چاہیے, ایک میڈیکل بورڈ آنا چاہیے کہ میڈیکل بورڈ وہ طے کرے کہ واقعی اس میں جو ہے اس کی سیلف پرسیوڈ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ میل سے فیمیل ہو گیا, یا اس میں جو یا خواجہ سرا ہے یا شی میل ہوئے یا ای میل ہے. اس ایکٹ کے تحت ایک تیسری جنس کا بھی بتایا گیا ہے, ایک تیسری جنس جو نہ ہی میل میں ہو, نہ ہی میں ہو, نہ شی میں ہو, اور جو ایک تیسری جنس ہے جو دونوں میں نہ ہو وہ تیسری جنس کا بھی ذکر کیا گیا ہے, اس کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس سیکشن میں امینڈمنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلد جلد اس کو ایک ایسا میکینزم اس بل میں کنڈیشن دی جائے کہ جس کے تحت کسی کو اعتراض نہ ہو, نہ کوئی خامخواہ کے لیے اس بل قانون کا جو ہے غلط استعمال ہو اور معاشرے میں ایک انارکی پھیلے. اور ہمارا یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے, اگر اس طرح کو کھلی اجازت دی جائے گی تو اس کو بالکل غلط استعمال ہوگا, اس کو روکا جائے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.